واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا فيا أيها الناس قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم
وقال تعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ہر قسم کی حمد و ثنا، وحدائی، کبریائی، بڑائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی بس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ درود و سلام ہو سرتاج رسل امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام میرے معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پھول جیسے ننھے منھے بچوں، ممتا سے لبریز اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، یہ مہینہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور وفات کا مہینہ ہے۔ اسی سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی سیرت کا ایک پہلو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے سنانے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ پیارے بھائیوں، یورپ کی ایک ویلفیئر سوسائٹی نے ذہن بنایا، سوچا کہ وہ دنیا کے اندر لڑائی جھگڑے فسادات آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے غور کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے صرف اکثر طور پہ مذہب کی بنیاد پر ہیں۔ لہٰذا انہوں نے یہودیوں کے ایک عالم، عیسائیوں کے ایک عالم اور مسلمانوں کے ایک عالم کو بلایا۔ یہ کوئی دور کا واقعہ نہیں ہے، ماضی قریب کا واقعہ ہے۔ ان کو بلا کے ان کے ساتھ معاملہ ڈسکس کیا۔ سوسائٹی کے دو بندے جج بن گئے۔ سوال ہوا، سوال کیا جاتا ہے کہ آپ میں سے ہر شخص یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ تمہارا مذہب آفاقی مذہب ہے، آفاقی دین ہے، اللہ کی طرف سے آسمانوں سے بھیجا ہوا مذہب اور دین ہے۔ یہودیوں نے کہا بالکل سچ، عیسائیوں نے بھی کہا حق، مسلمانوں نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ پوچھنے پہ بتایا گیا کہ جی ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ دور کس نبی کا دور ہے؟ یہ دور کس نبی کا دور ہے؟ سوال کرنے والے نے سوال کر لیا، یہودی سے پوچھا کس نبی کا دور ہے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسائی سے پوچھا، کہا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ مسلمان سے پوچھا، کہا ہمارے نبی
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ کہا ایسے نہیں بات بنے گی، دلیل دینی پڑے گی، ثبوت دینا پڑے گا، پروف دینا پڑے گا۔ یہودی نے اپنا منہ بند کر کے، عیسائی نے اپنا منہ بند کر کے الساکت عن الحق کا انداز پیش کیا۔ مسلمان کی باری آئی، کہا کہ جب بھی کسی نبی کا دور ہوتا ہے تو اس نبی کے ساتھ اس کا معجزہ ضرور ہوتا ہے۔ جس نبی کا معجزہ دنیا میں نہ رہا تو سمجھو اس نبی کا دور بھی دنیا سے چلا گیا۔ تو جب پھر مسلمان نے سینہ چوڑا کر کے قرآن کو اٹھا کے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کی آیات پڑھی، کہا قرآن میں میرے رب نے چیلنج کیا ہے کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر لا کر دکھا دو، ہم مان جائیں گے ان کنتم صادقین، تم سچے ہو ہم جھوٹے ہیں۔ اگر نہیں جواب دے سکتے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ دور میرے مصطفیٰ کا دور ہے، یہ دور ان کا دور ہے جس کے بارے شاعر نے کہا تھا کہ قرآن کے پاروں میں تیرے نام کے چرچے، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کے چرچے، ہے چاند ستاروں میں تیرے نام کے چرچے، گلشن کے ہر ایک رنگ، گلشن کے ہر ایک رنگ پھول اور گل میں، رنگین بہاروں میں تیرے نام کے چرچے۔ پھر شاعر نے کہا بات مکمل نہیں ہوئی، میں پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ موجوں کی روانی میں تلا تم میں بحر میں، موجوں کی روانی میں تلا تم میں بحر میں، خاموش کناروں میں تیرے نام کے چرچے۔ کہتا ہے قمر، یہ چاند کہتا ہے قمر پھر سے کبھی وہ انگلی اٹھائیں، کہتا ہے قمر پھر سے کبھی وہ انگلی اٹھائیں، انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کے چرچے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا دفاع کرنے والا یہ شخص دفاع کرتا ہے، وہیں مجلس برخاست ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے واقعتاً یہ دور پیغمبر انقلاب خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، قرآن میں میرا رب اعلان کرتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ میرے پیارے پریشان نہیں ہونا، دنیا کے سارے دین الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ مغلوب ہو کے رہیں گے، اسلام ہی غالب آئے گا۔ یہ پیغمبر انقلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین ان کے دین کا دفاع کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں۔ ایک دوسرا مقام ہے، میرا اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے آپ کو ایک قوم، ایک بستی، چھوٹے سے علاقے تک محدود نہیں کیا، ساری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس پیغمبر کی محبت میں آپ نے خود فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں سے اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں، بات سمجھنی ہے، بات آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، ہر جمعے، ہر خطبہ جمعہ میں یا سیرت کے عنوان پہ جب بھی تقاریر ہوتی ہیں تو انسان یہ حدیث ضرور سن کے جاتا ہے، لیکن آج ہم نے صرف سننا نہیں، سمجھ کر جانا ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں محمد سب سے بڑھ کے تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں، اولاد سے بڑھ کے، لوگوں سے بڑھ کے، والدین سے بڑھ کے، حتیٰ کہ اس کی جان سے ہی بڑھ کے میں محبوب نہ ہو جاؤں، ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے اپنی اولاد سے محبت رکھنا، مجھ سے محبت رکھنا۔ عربی گرامر کے اعتبار سے لفظ احب جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یہ ہر اس محبت کی نفی کر دیتا ہے جو آپ کو محبوب ہو۔ معلوم تھا نا کہ انسان کی غمی میں، خوشی میں، اس کے چلنے میں، پھرنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، کھانے میں، اس کی خواہشات میں ہر موڑ آنے والا ہے۔ ایک طرف حکم ہوگا اس کے لیڈر کا، یہ میرا محبوب اللہ کے نبی، آپ سے محبت ہم کس طرح کریں؟ فرمایا ایک طرف حکم ہوگا تیرے والد کا، دوسری طرف حکم ہوگا میرا۔ ایک طرف خواہش ہے تیری بیوی کی، دوسری طرف حکم ہے میرا۔ ایک طرف خواہشات ہیں تیری اولاد کی، دوسری طرف حکم ہے میرا۔ ایک طرف بات ہے تیرے لیڈر کی، دوسری طرف حکم ہے میرا۔ جب تو ان دونوں میں موازنہ کر کے بات کو فیصلے کی اس حد تک لے آئے کہ میں نے اللہ کے نبی کے حکم کو ماننا ہے، باقی ساری چیزوں کو پس پش ڈال دیں، احب الیہ من والد، تب میں سمجھوں گا کہ میرے امتی تجھے مجھ سے محبت ہے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ غور کریں، سمجھیں بات کو۔ آج کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پش ڈالا ہوا ہے، اپنی خواہشات کا مقدم کیا ہوا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ رکھا ہے، اپنی باتوں کو ترجیحات دی ہیں۔ کیا ایسے بات بن سکتی ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس میں آپ نے فرمایا اخترت دعوتی یوم القیامہ، لوگو، میری امت کے لوگوں، میں نے اپنی دعا کو مؤخر کیا ہوا ہے، تأخرت، میرے مصطفیٰ آپ نے مؤخر کیوں کیا؟ لأمتی، فرمایا اپنی امت کے لیے، ان لکل نبی دعوت مستجابہ، میرے اللہ نے ہر نبی سے کہا دعا کرو مستجابہ، دعا قبول ہوگی۔ یہ نہیں کہا کہ دعا کرو پھر انتظار کرو، فوراً سے کہا مستجابہ۔ مستجابہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے سمجھو پوری ہو چکی۔ ان لکل نبی دعوت مستجابہ، ہمارے آقا نے بھی کہا کہ اللہ نے مجھے بھی کہا کہ میرے محبوب آپ بھی تو دعا مانگے، ہر نبی نے دعا مانگی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، ایسی بادشاہت مجھے دے کہ بعد میں کسی کے لیے نہ ہو، اللہ نے دے دی۔ تمام انبیاء نے اس طرح کی دعائیں مانگی، اللہ نے قبول کی۔ ہمارے نبی کی جب باری آتی ہے، میرے مصطفیٰ عرض کرتے ہیں کہ لوگو، میری امت کے لوگو، تأخرت دعوتی، میں نے اپنی دعا کو مؤخر کر دیا، آج میں نہیں مانگوں گا۔ محبوب کب مانگیں گے؟ ربی امتی، امتی کی صدائیں لگائے ہوئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ربی امتی، رو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ پتہ تو کر کے آؤ کیا وجہ ہے۔
حالانکہ اللہ کو معلوم ہے اپنے نبی کی دل کو تسلی دینے کے لیے واپس گئے. یہ معاملہ ہے. فرمایا جاؤ اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صرف جانا نہیں ہے، جا کر وہاں جا کر کہنا انا سنرضیک ولا نسوک یوم القیامہ. محبوب جو تیرے دل میں خواہشات ابھری ہوئی ہیں آج اپنے ہاتھوں کو تو نہیں اٹھاتا، ہم سمجھ چکے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، تیری امت کے معاملے میں ہم کبھی تجھے رسوا نہیں کرنے والے. میرے نبی کی تو ایڑیاں سوج گئی ہیں. اما عائشہ کہتی ہیں محبوب تھوڑا دیر آرام ہی کر لو. آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں، داڑھی بک چکی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امتی امتی. اور پھر امت کا حال دیکھو، امت کی محبتیں دیکھو. ایک وقت ایسا تھا کہ جب کفار مکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنا ایلچی بھیجتے ہیں عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو. پہلے مسلمان نہیں تھے اس وقت. عروہ بن مسعود کو کہ جاؤ شرائط لکھوا کے آؤ. عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چل پڑتے ہیں. حدیبیہ کے مقام پہ پہنچتے تو پھر وہ شرائط وغیرہ جو ہے سو ہے ایک منظر دیکھتے ہیں. وہاں پر ایک منظر، ایک سین دیکھتے ہیں. پھر اس منظر کو وہ ذہن میں اور دل میں پیوست رکھ کے کفار مکہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہا لقد وفدت علی الملوک. ای قوم، اے میری قوم، لقد وفدت علی الملوک، میں نے اپنے وفد کو لے کے بادشاہوں کا بھی رخ کیا ہے. ووفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، میں اپنے وفد کے ساتھ روم کے بادشاہ کیسر پہ بھی گیا، ایران کے کسریٰ کے پاس بھی گیا، حبشہ کے نجاشی کے پاس بھی گیا. فواللہ، اللہ کی قسم، اس نے اللہ کی قسم اٹھائی. فواللہ، اللہ کی قسم، ان رأیت ملکا قط، آج تک میں نے ایسے بادشاہ نہیں دیکھے، کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، کہ جس طرح کائنات میں اصحاب محمد نے محمد کی تعظیم کو لوگوں کے سامنے ایک نمونہ بنا دیا، ایسی تعظیم نہ میں نے کیسر کے ہاں دیکھی، نہ میں نے کسریٰ کے ہاں دیکھی، نہ میں نے نجاشی کے پاس دیکھی. وفدت علی الملوک، دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس میں نے ایسی تعظیم نہیں دیکھی جیسی تعظیم محمد کے اصحاب کی دیکھی. کیسی تعظیم؟ عروہ بتلا تو صحیح، ہمیں بتا تو نے کیا ایسا دیکھ لیا؟ کہا فواللہ، اللہ کی قسم، ما تنخم نخامتا، میرے عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات پہ اپنا مال جان تن سب کچھ قربان کر دوں. کیا کہتا ہے؟ ما تنخم نخامتا، تھوک زبان سے گرتا ہے، تھوک زبان میں اکٹھا ہو کے منہ سے باہر آتا ہے، وہ زمین پر نہیں گرتا. الا وقعت فی ید الرجل وفی کف الرجل، ایک صحابی آتا ہے اپنے ہاتھ میں اسے لیتا ہے، اتنا نہیں، فدلک بہا وجہہ، اپنے چہرے پہ اسے ملتا ہے، وجلدہ، اپنی جلد پہ اسے ملتا ہے، اور یوں اپنی محبت کا، رسول سے محبت کے اظہار کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ ہوتی ہے تعظیم، جو تم کر رہے ہو یہ تعظیم نہیں ہے. کہا بس، کہا نہیں، بات یہاں پہ مکمل نہیں ہوتی. کہا پھر اور تو نے کیا دیکھ لیا؟ وَإِذَا أَمَرَهُمْ
ابتدروا علی امرہ، جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں، وہ صحابہ لمحہ میں، ایک لمحے کے اندر اس حکم کو عملی جامہ پہنا کر چھوڑتے ہیں۔ کہا عروہ بس؟ کہا نہیں، وَإِذَا تَوَسَّعَ، عبادت کی بات کر لو، حکم تو پھر سائیڈ میں ہو گیا، کہا عبادت پہ آ جاؤ۔ وَإِذَا تَوَسَّعَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، کادوا یقتتلون، صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے وضو کے پانی کو میں اکٹھا کروں گا، میں سمیٹوں گا۔ کہا عروہ بس؟ کہا نہیں، بات مکمل نہیں ہوئی۔ کہا پھر آگے چل بتلا۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ، صرف اتنا نہیں، جب یہ عربی بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، خَفِضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، جتنے ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں سب کی زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں، کسی میں جرت نہیں ہوتی بات کرنے کی۔ کہا بس؟ کہا نہیں، ما يحدون ولا يحدون نظرا لتعظیمہ، کسی میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ ان کی تعظیم کی وجہ سے اپنی نظروں کو بھی اٹھا سکیں۔ یہ عروہ بن مسعود الثقفی جو آئے تھے ایلچی بن کے کفار کی طرف سے، یہ مناظر دیکھتے ہیں اور زبان سے کلمہ جاری ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لو جی میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ پھر محبتیں کیسی محبتیں؟ وہ محبتیں جب آتی ہیں نا تو پھر بلال جیسے تپتے ہوئے کوئلوں پر لیٹ جاتے ہیں۔ وہ محبتیں جب آتی ہیں پھر سمیہ جیسی اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کروا دیتی ہے۔ وہ محبتیں جب آتی ہیں پھر اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ کے اعزاز ہوتے ہیں۔ جب وہ محبتیں آتی ہیں پھر صہیب رومی اپنے آپ کو موت کی نیند سلانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب وہ محبتیں آتی ہیں پھر ابوبکر صدیق محبوب کے لیے دفع اور دفاع کا باعث بن جاتا ہے۔ جب وہ محبتیں آتی ہیں پھر احد کے اندر طلحہ اپنے ہاتھوں کو چھل کرواتا ہے اور محبوب کی زبان سے سعد بن ابی وقاص کے لیے جو محبوب کے لیے ڈھال بنتے ہیں، فدا کا ابی و امی کے اعزاز اور انعام نکلتے ہیں۔ سعد تجھ پہ میری ماں بھی قربان، تجھ پہ میرے باپ بھی قربان۔ یہ ہوتی ہیں محبتیں۔ اور پھر ایسے میں جب محبتیں ہوں گی تو انعام ملیں گے۔ محبتیں ہوتی ہیں تو ابوبکر کہتا ہے اے قحافہ، اے ابو قحافہ، مانتا ہوں تو میرا باپ ہے، لیکن جس کا میں غلام بن چکا ہوں، اگر تو اس کے خلاف کھڑا ہوا تیری گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ پھر نہ باپ نظر آتا ہے، نہ اولاد نظر آتی ہے، صرف اور صرف میرے محبوب کی بات نظر آتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بحرین سے ایک قافلہ آتا ہے، ایک وفد آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی وضو کرتے ہیں، فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بوضوئہ، آپ وضو کرتے ہیں اور وہ چند احباب جو آئے ہیں آپ کے وضو کرنے والی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، پانی اکٹھا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پانی اپنے چہرے پہ لگا لیتے ہیں، جلد پہ لگا لیتے ہیں۔ صرف اتنا نہیں، وَأَنْسَبَ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ، جو پانی زمین پہ گر جاتا ہے اس پانی کے ساتھ اپنے جسم کو مس کر دیتے۔ فَمَسَحُ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اپنے چہروں پر لگاتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے کیا کہا؟ اب بات آگے جو آ رہی ہے وہ سمجھنے والی ہے۔ آپ نے کہا ما فعلک، کیوں کر رہے تم یہ؟ کہا حبا لک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کی محبت کی وجہ سے،
لعل اللہ یحبنا اللہ، شاید کہ اللہ اس وجہ سے ہم سے محبت کر لے۔ تو آپ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو ان کنتم تحبون ان یحبکم اللہ ورسولہ، کہ میرا اللہ بھی تم سے محبت کرے، میں خود رسول تم سے محبت کروں، فحافظوا علی ثلاث خصال، پھر 3 چیزوں کی حفاظت کرنا۔ صدق الحدیث، بات کرتے ہوئے کبھی جھوٹ نہ بولنا، تو سمجھوں گا کہ تم مجھ سے کیا کرتے ہو۔ ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ واداء الامانہ، امانت کی پاسداری کرنا، سمجھوں گا تم مجھ سے کیا کرتے ہو، محبت کرتے ہو۔ وحسن الجوار، اچھا پڑوسی بن کے دکھانا، پھر میں سمجھوں گا تم مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میرے سمیت ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے دیکھے، سوچے، سمجھے، غور کرے، فکر کرے کہ کیا اللہ کے نبی کے اس فرمان کے مطابق میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی ہے یا نہیں ہے۔ پھر میں سمجھوں گا، میرے محبوب کیا کہتے ہیں، پھر میں سمجھوں گا کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور پھر میں بھی تجھ سے محبت کروں۔ یار جسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل جائے، جسے اللہ اور اس کا رسول خود کہیں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اسے اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے بارے آپ نے سنا، صحابہ کیسے کیا کرتے تھے، لیکن ایک عربی کا ادیب اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، مزہ نہیں آیا۔ تعریف تو اپنے کرتے ہی ہیں، اپنے تو تعریف کرتے ہی ہیں، مزہ تو تب ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمن اٹھیں اور وہ گواہیاں دیں، وہ بتلائیں، وہ تعظیم کر کے دکھائیں، پھر میں سمجھوں گا کہ واقعتاً تمہارے نبی اس لائق ہیں کہ ان کی تعظیم کی جائے۔ پھر میں نے کہا کہ پہلے تو تم نے آج سے 1400 سال پہلے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو سن ہی لیا، حالت کفر میں تھے، چلے بات اگر سمجھ نہیں آئی، وہ مسلمان ہو گئے، مان لیا۔ تیری اس صدی کے 1932 کے اندر پیدا ہونے والے مائیکل ایچ ہارٹ، وہ اٹھتا ہے اور 1978 کے اندر ایک کتاب مرتب کر کے تمہیں دے کے چلا جاتا ہے کہ یہ لو، میں ہوں غیر مسلم، مسلمان نہیں ہوں، ایک کتاب دے کے جا رہا ہوں، دی 100 دی رینکنگ، صرف اتنی بات نہیں کر رہا وہ کہ دی 100 دی رینکنگ آف موسٹ انفلوئنشل پرسن ان ہسٹری، تاریخ کے اندر، دنیا کے اندر جب سے یہ شروع ہوئے سسٹم انسانوں کا، تاریخ کے اندر شروع سے لے کے اب تک جتنی بھی شخصیات آئی ہیں، اس وقت دنیا میں 8 ارب کے قریب لوگ ہیں۔ وہ شروع کے ابھی سے نہیں، شروع سے لے کے اب تک 100 لوگوں کا میں حال تمہیں سنانے والا ہوں، اور ان میں کہتا ہے میں سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور تیرے پیر کو رکھنے والا ہے۔ تو سوچو پھر الفضل ما شہدت بہ الاعداء ہوا کہ نہیں؟ اس سے پوچھا کسی نے کہ یار تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی کتاب میں 3 نمبر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو 15واں نمبر دیا، اس طرح باقیوں کے نمبرز بعد میں آئے، ہمارے نبی کو تم نے پہلے نمبر کیوں دے دیا؟ تو اس نے جواب دیا، اس نے کہا ہی واز دا اونلی مین، وہ دنیا کے اندر واحد شخص ہے۔ کیا کہا؟ دنیا کے اندر وہ واحد شخص ہے آن بوتھ لیول، جو دونوں لیول کے اوپر چھا گیا۔ کون کون سے؟ جو دونوں لیول کے اوپر چھا گیا، ایک نہیں، ریلیجس اینڈ سیکولر۔ اسے مذہبی بنیاد پر بھی ترجیح حاصل ہے، اور اسے دنیاوی ترجیحات، دنیاوی
منزلوں پر بھی ترجیح حاصل ہے، دونوں طبقوں میں وہ چھا گیا۔ صرف چھایا نہیں ہے، اس نے اپنی کتاب کا جو نام لکھا ہے نا، نام اس نے متاثر کن شخصیات کا حوالہ دیا، انفلوئنشل پرسن، متاثر کن شخصیات۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خود نہ منوا رہا ہو بلکہ لوگ اس کی مان رہے ہوں، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ پھر اپنوں نے بھی مانا، غیروں نے بھی مانا، اپنوں نے بھی مانا اور غیروں نے بھی مانا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے۔ صرف اتنا نہیں، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس تو معطر ہے ہی، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے۔ وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے کیا تذکرے، کیا کہنے۔ لیکن بات بنتی تب ہے میرے بھائیوں جب ہم اللہ کے نبی کی مانیں۔ اللہ کے نبی کو ہر ایک مانتا ہے۔ کیا آپ کے سامنے غیر مسلم مان گئے کہ نہیں مانے؟ مانے کہ نہیں مانے؟ کیا ہم نے کہیں مان کے دکھایا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، کیا میں تیرے ہاں سب سے زیادہ محبوب بن گیا ہوں کہ نہیں؟ اگر نہیں، نہ یہ میرا فتویٰ ہے، نہ یہ تیرا فتویٰ ہے، نہ کسی عالم کا فتویٰ ہے، یہ کائنات کے امام کا فتویٰ ہے۔ کہا لا یؤمن احدکم، تو اگر دنیا سے جائے گا جاتا رہے لیکن تیرے اندر ایمان ذرہ بھر بھی نہیں ہوگا۔ لا یؤمن۔ اور پھر محبت کیسے جڑتی ہے پتہ ہے؟ اٹھائیں صحیح مسلم، صحیح بخاری، من احب سنتی فقد احبنی۔ محبتیں ایسے نہیں مل جاتی۔ فرمایا جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ پہلے میرے طریقے سے محبت کرے۔ وہ کیا کرے؟ پہلے میرے طریقے سے محبت کرے۔ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے نا، 4 دن کی زندگی ہے، یہ انسان یہاں سے وہاں منتقل ہوتا ہے، کہتے ہیں نا انتقال ہو گیا ایک بندے کا، منتقل ہوتا ہے۔ تو یہ جو منتقل ہونا ہے نا یہاں سے، جو آگے جانا ہے وہ پھر پوری زندگی، موت ہی نہیں ہے وہاں تو، چند دن کی زندگی ہے، وہاں کوئی موت شوت نہیں ہے۔ پھر سوچئے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے سوال ہوگا قبر کا، نہیں ہوگا؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہاں، من نبیوں کا سوال تو یاد ہے سب کو۔ اس کا جواب آتا ہے؟ کیا جواب ہے؟ محمد رسول اللہ؟ نہیں، یہ جواب نہیں ہے۔ کردار سے جب محمد عربی کی خوشبو کی مہک آئے گی تو یہ جواب ہے، وہاں نہیں آئے گا۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ ایسا نہیں کہنا پڑے گا کہ محمد رسول اللہ، ہمارے نبی اللہ کے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ، نہیں، ایسا جواب نہیں دیا جائے گا۔ وہاں دیکھیں کہ چیک کرو اس کی نمازیں، وہاں اللہ اکبر کی صدائیں ہوتی ہیں اور یہ جناب باہر پھر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا؟ تو جب میں نے اللہ کے نبی کے طریقے سے محبت نہیں کی تو کیا میں نے آپ سے محبت کی؟ سمپل، نہیں کی۔ وہاں سال بعد حکم دیتا تھا زکوٰۃ دو، وہاں زکوٰۃ دی جاتی تھی، صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرتے تھے۔ یہاں لوگ سانپ بنے ہوئے ہیں، محبت کی؟ نہیں کی۔ وہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ صدق الحدیث، سچ بولنا،
یہاں تاجر بھی داؤ لگانے پہ ہے اور گاہک بھی داؤ لگانے پر ہے۔ محبت کی نہیں کی، وہاں حکم اداء الامانہ، امانتیں ادا کرو۔ یہاں لوگ لے کر آج لیا کل کہا، تو نے تو کچھ دیا نہیں تھا مجھے، محبت کی نہیں کی۔ وہاں حکم ہے حسن الجوار، پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ یہاں ساتھ والا ہمسایہ پوری رات بھوکا سو جاتا ہے اور ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی، محبت کی نہیں کی۔ پھر آگے چلوں، بات ہے تو ذرا کڑوی، امید ہے کہ ہضم ہو جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا؟ کیا دنیا میں آپ سے بڑھ کے کوئی حسین آیا؟ بتاؤ، کوئی حسین آیا؟ نہیں آیا۔ اماں عائشہ کی تمہیں ایک بات سنا دوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خوبصورت اشعار میں میرے مصطفیٰ کے جو حسن کا کمال بیان کیا ہے وہی کمال ہے۔ کہا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء۔ کہا لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارا بھی ایک سورج ہے، آسمان تیرا بھی سورج ہے، لیکن شمسی خیر من شمس السماء، ہمارا جو سورج ہے وہ تیرے سورج سے بہتر ہے۔ وَشَمْسُ تَطْلُعُ بَعْدَ فجر، اور تیرا سورج طلوع ہوتا ہے فجر کے بعد۔ وَشَمْسِي تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاء، جو میرا سورج ہے وہ تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ حسن ہے کہ نہیں؟ بات ہے تو کڑوی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی۔ بتلاؤ یار، بتاؤ، جمعے کے دوران اگر خطیب سامعین سے کچھ پوچھے تو ان کا جواب دینے سے جمعے کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ یہ حدیث بتلاؤ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی؟ تو آج ہم کیوں دو رنگیوں میں؟ یہ اللہ کے نبی سے محبت ہے؟ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم محب رسول ہیں؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیا قبر کے اندر من نبیوں کا جواب محمد رسول اللہ آ جائے گا؟ نہیں آئے گا، سیدھی سی بات ہے۔ الا من رحم اللہ، ہاں اگر انسان موت سے پہلے پہلے اسے اللہ توبہ کی توفیق دے دے، اسے اللہ توبہ کی توفیق دے دے، وہ توبہ کر لے، اللہ قبول کر لے، اس شخص کو جواب آ جائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وگرنہ نہ تیری خیر ہے نہ میری خیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احد، لوگوں تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں، من والدی، تمہارے والد سے، وولدی، اولاد سے، والناس اجمعین، اور دنیا کی ساری ہستیوں سے بڑھ کر میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام مجھے اور آپ کو سننے سنانے سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا